نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دو تین بنیادی باتیں ذہن میں رہنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ جو تصویریں لگائی جائیں گی وہ ڈیجیٹل ہوں گی، تو ہاتھ سے بنانے والی تصویریں، ہاتھ سے جو تصویریں بنائی جاتی ہیں اس پہ تو اتفاق ہے کہ وہ حرام اور ناجائز ہے، لیکن ڈیجیٹل تصویر کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک وہ جائز ہے اور بعض کے نزدیک وہ ناجائز ہے۔ جو جائز کہتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اس میں تشبیہ جو ہے وہ زیادہ عکس کی سی ہے، جیسے آدمی آئینے میں اپنا عکس دیکھتا ہے تو وہی تصویر سامنے آ جاتی ہے، تو وہ سب کے نزدیک جائز ہے عکس۔ اسی طرح پانی میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو وہ جو عکس ہے وہ تصویر کا حکم نہیں ہے اس کا، تو وہ تصویر جب نہیں ہے تو وہ جائز ہے۔ تو اسی طرح کیمرے پر بھی وہ عکس آ جاتا ہے، تو اب عکس آ جاتا ہے تو اس بنیاد پر ڈیجیٹل تصویر کا حکم یہ ہونا چاہیے کہ وہ تصویر ہی نہ ہو، جو کہ شرعی طور پہ حرام ہے، اس لیے اس کو جائز قرار دیا جائے۔ ایک رائے یہ ہے، لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ یہ قیاس درست نہیں ہے، بلکہ شیشے کے سامنے، آئینے کے سامنے جب آدمی جاتا ہے تو تصویر اسی وقت تک رہتی جب تک آپ اس کے سامنے ہو، آپ وہاں سے ہٹ جائیں تو تصویر غائب ہو جاتی ہے۔ پانی میں بھی جب دیکھتے ہیں اپنے آپ کو تو وہ عکس رہتا ہے اس وقت تک جب تک آپ اس کے سامنے ہو، آپ ہٹ جائیں تو وہ غائب ہو جاتی ہے، جبکہ ڈیجیٹل تصویر میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ مستقل وہ تصویر اس پر گویا پیوست رہتی ہے۔ تو اس لیے اس کی اس سے مماثلت کر کے اس کو جائز قرار دینا درست نہیں معلوم ہوتا۔ لیکن بہرحال جیسا عرض کیا کہ اس میں اختلاف رائے اور دونوں طرف ہی اہل علم بھی ہیں، اہل تقوی بھی ہیں، اور سب کی آراء معتبر بھی ہیں۔ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کو اس میں اجتہاد کی پوری گنجائش ہے، تو دونوں رائے ماشاءاللہ بہت ہی مضبوط ہیں، تو جس کو جس رائے پہ عمل کرنا وہ اس پہ عمل کر سکتا ہے اپنے اساتذہ پہ۔ اب اگر اس کو جائز مانا جائے، اگر ناجائز مانے تو پھر تو تصویر لگانے کا کوئی حکم کسی صورت میں جواز ہی نہیں ہوگا، وہ تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ اب اگر اس کو جائز مانتے ہوئے کوئی شخص وہ تصویریں ضرورتاً اپنی تجارت کے لیے لگاتا ہے، تو سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا کہ تجارت کے لیے اس کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، کیا اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا، یعنی یہ تصویریں لگانا کیا ضروری ہے، اور اگر نہ لگائی جائے تو کیا اس سے کام نہیں چلے گا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ چل جائے گا، کوئی ضروری نہیں ہے، کسی سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا، اور لوگ تصویریں دیکھ کے آتے بھی نہیں ہیں۔ یہ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید تصویریں دیکھنے پہ ماڈلز کی لوگ زیادہ خریدتے ہیں، تو یہ میرا خیال زیادہ ہے، اور عموماً ہوتا یہ ہے کہ اس میں اپنی چیز بیچنے کے لیے، اچھا وہ جو چیز بیچ رہے ہیں وہ بھی حلال اور طیب اور پاک ہونی چاہیے، جائز چیز ہونی چاہیے۔ اگر وہ چیز ہی جائز نہیں ہے تو اس کے لیے کچھ بھی کرنا حرام ہوگا، تو تصویر تو بدرجہ اولا حرام ہوگی۔ تو چیز جو بیچی جا رہی ہے پہلے تو وہ جائز ہو، پھر یہ کہ اب جائز ہے اور تصویر کو جائز سمجھتے ہوئے اس سے کسی نے فائدہ اٹھا لیا، تو اس میں پھر ایک شرط اور رہے گی، وہ یہ کہ جس چیز کا وہ ایڈورٹائز کر رہا ہے وہ چیز اس کے لیے پہننا جائز ہو۔ مثلا گولڈ کی رنگ کا وہ ایڈورٹائز کرتا ہے، تو گولڈ رنگ مردوں کے لیے حرام ہے، اور وہ تصویر پہن کے وہ کھنچواتے تو ظاہر بات ہے وہ بھی ناجائز ہوگا کہ وہ اس سے ناجائز کام میں فائدہ اٹھا رہے ہیں اپنی چیز کو بیچنے کے لیے۔ یا یہ کہ وہ انڈر گارمنٹس کا کوئی سیلنگ ہے اس کی اور ٹریڈ ہے، اور اس میں وہ تصویریں لیتا ہے، تو ظاہر بات ہے نیکڈنس اس کا جو سطر ہے وہ لوگوں کے سامنے کھلے گا، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ یا وہ ایسے ٹائٹ کپڑے پہنتا ہے کہ جس سے دوسرے عورتوں کو، دوسرے لوگوں کو ہیجان ہوگا، ان کو جو ہے وہ جنسی میلان ہوگا، اٹریکشن ہوگی، تو ظاہر بات ہے یہ بھی مفضی الی معاصی ہے، کسی گناہ کی طرف اس کو لے جانے والی ہے، تو یہ بھی ناجائز اور حرام ہوگا۔ تو یہ شرائط اگر نہیں ہے، اوورآل کوئی اس میں قباحت نہیں ہے، نارمل طریقے سے ایک لباس پہنا ہے، مثلا ایک ایسا لباس ہے کہ جو بالکل ساتر ہے اور اس سے کوئی دکھاوا نہیں ہو رہا ہے ایسی کسی چیز کا کہ جو لوگوں کو اٹریکٹ کرنے والی ہو اور منفی طور پر، تو اس صورت میں اس کے جواز کی گنجائش ہوگی، جبکہ اس کی ضرورت بھی ہو اور اس کا کوئی مصرف بھی ہو، اور بلا وجہ۔ اچھا، اس میں ایک اور شرط یہ بھی ہے کہ وہ چیز جس کا جو دعویٰ کیا جا رہا ہے، جو دکھایا جا رہا ہے، وہی چیز بیچی بھی جا رہی ہو۔ دکھا یہ رہے، بیچ کچھ اور رہے ہیں، دکھا اعلیٰ درجے کی چیز رہے ہیں اور بیچ کچھ اور رہے ہیں، جیسے کہ بہت سارے لوگ بالوں کے مثلا حوالے سے شیمپو بیچ رہے ہیں، اور تصویر میں جو دکھاتے ہیں وہ بال اس قدر شائنی ہوتے ہیں کہ جو شیمپو لگانے سے نہیں ہوتے، تو گویا یہ دھوکہ دیا، جھوٹ بولا، تو اس لحاظ سے پھر وہ اس وجہ سے جائز نہیں ہوگا۔
تو یہ ساری چیزوں کی رعایت کرنا آسان نہیں ہوتا۔ پھر ایک اور جو بڑا دھوکہ ماڈل کے ساتھ ہوتا ہے کہ ماڈلز اس چیز کو صرف ڈسپلے کرتے ہیں دکھاوے کے لیے، اس وقتی پیسے کے لیے جو ان کو مل رہا ہے، اصلاً وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ یعنی آپ اس میں دکھا یہ رہے ہیں کہ یہ فلاں ماڈل کو یہ خاص برانڈ پسند ہے، دیکھو وہ بھی استعمال کرتا ہے تو آپ بھی کیجیے۔ تو بہت سارے لوگ چونکہ آج کل دیوانے ہوتے ہیں ان سیلیبریٹیز کے، جو ان کی حماقتیں ہیں فلم اسٹار کی یا کسی اور جو ہے وہ فیشن ڈیزائنر، ایسے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کے کہ انہوں نے بھی یہ لباس پہنا، چلو میں بھی پہنوں، میں بھی ویسے لگوں، اس کوشش میں اپنے ہیروز کی، اپنے پسندیدہ لوگوں کی کاپی کرنے کے چکر میں اس لباس کو پہنتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ اس کو پہنتے نہیں۔ تو مطلب اگر وہ شخص اس کا استعمال نہیں کرتا، وہ صرف اور صرف ایڈورٹائزمنٹ کے لیے، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اور لوگوں کو یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ یہ فلاں صاحب کی بھی پسند ہے۔ تو پسند نہیں ہو تو پیسے کے لیے اس نے کیا ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو ظاہر بات ہے دھوکے کی صورت ہے، تو اس میں بھی جو ہے وہ تجارت کے اندر بھی گڑبڑ آئے گی، اور اس میں وہ بھی ایک جھوٹ کی ایک شکل ہوگی، دھوکے کی ایک شکل ہوگی۔ تو آپ ان ساری باتوں سے اندازہ لگا چکے ہوں گے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی اگر آپ مشورہ چاہیں تو میری طرف سے بہت ہی مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ دنیا میں تجارتیں کبھی بھی ایڈورٹائزمنٹس کی بیس پر نہیں ہوتی تھی، ابھی ہم نے اس کو ایک ایسی کموڈٹی بنا دیا کہ ہم لوگوں کو دھوکہ دے کے بیوقوف بنا کر اس طرح چیزیں بیچ دیتے ہیں، ان کو بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے۔ اور یہ سب چیزیں تھوڑے سے پیسہ کمانے کے لیے اپنی تجارت کو غلط طریقے سے چلانے والی کوشش ہے۔ سادگی سے اللہ کا نام لے کر اچھے طریقے سے قرآنی آیت سے، دعاؤں سے دن کا افتتاح کر کے تقوی سے رہتے ہوئے دیانتداری سے جب معاملہ کریں گے تو اللہ کو خوب اس میں برکت دے گا۔ ایسے کسی ایڈورٹائزمنٹ کی عموماً ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ کا کام اچھا ہو، آپ کی چیزیں اچھی ہوں تو لوگ آ کے لیتے ہیں، آپ فکر آخرت کے ساتھ تقوی کے ساتھ رہتے ہوں تو الحمدللہ خود بخود اللہ برکتیں دیتا ہے۔ اور آپ کا کام ہی دو نمبر ہی ہو تو یہ وقتی کچھ فائدہ ہو بھی جائے تو اس سے کوئی خیر نہیں آتی، دنیا میں نہیں آتی یا آخرت میں اس کا نقصان ہوتا۔ تو اس لیے ایسے کاموں سے بچنا چاہیے، ہمیں اس طرح کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے کہ دوسروں کو، عام لوگوں کو بیوقوف بنا کے ہم اپنی چیز ان کو بکوا دیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ بھگتے نہ بھگتے ہم تو آخرت میں بھگتے ہیں، ان کا تو تھوڑا سا مظلومانہ نقصان ہوگا، اس کے بدلے میں قیامت میں وہ ہم سے بہت سا اجر کھینچ کے لے جائیں گے۔ اس لیے ان چکروں سے نکلنا چاہیے، ایسی دنیا داری سے، ایسے ڈراموں سے، ایسے چلن سے بچنا چاہیے۔ یہ سب بالکل صلح کا طریقہ نہیں رہا۔ صحابہ کرام بھی تجارت کرتے تھے، ان کے بعد بھی امت میں تجارت رہی ہے۔ آج کل اس طرح سے ہوتا ہے تو ہوا کرے، آج کل تو بہت کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، تو کیا ساری چیزیں کرنے لگے تو پھر آپ کی اگلی نسلیں، بچے، اولادیں، وہ بھی یہاں پہ کہنے لگے ابا آج کل ایسا ہی ہوتا ہے، تو کریں گے آپ وہ ساری چیزیں جو وہ جس کو ڈیمانڈ کریں گے؟ یقیناً نہیں، کیونکہ اس میں ہر چیز کی لمٹ ہوتی ہے۔ آج کل جو ہو رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہم تو اس کے مطابق نہ چلیں، بلکہ ہم شریعت کے مطابق چلیں کہ اللہ ہم سے کن کاموں میں راضی ہوگا۔ اس لیے بچنا چاہیے ایسے سارے کاموں سے۔